یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر چہرہ مبارک بھی محترم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھتی تھیں۔ وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈھال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا وہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز اسلام چینل۔ پیارے دوستو، آج میں آپ دوستوں کے ساتھ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن تفصیلاً بیان کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ عمر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں بٹھاتے اور کبھی اٹھا کر لیے پھرتے۔ والدین انہیں جو لوریاں دیتے وہ ایسی لوریاں نہ تھیں کہ بے معنی اور اوٹ پٹانگ ہوں، جیسی ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کا نام لے کر سو جاؤ اور اللہ کا نام لے کر جاگو، تم اللہ کے حکم سے باتیں سیکھو گی اور اللہ ان میں اثر ڈالے گا، کہو فاطمہ۔ کچھ اس قسم کی لوریاں ہوتی تھیں جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی جاتی تھیں، اور یہ لوریاں بھی حقیقت میں تعلیم دین کی سرمایہ دار تھیں۔ گویا بچپن اور بے شعوری ہی میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا اور صفات وغیرہ کا سبق پڑھایا جاتا تھا، تاکہ وہ بڑی ہو کر سب جہانوں کی عورتوں کی سردار بن جائے اور جنت میں بھی تمام جنتی مستورات پر ایک گونا فضیلت کی حامل ہو جائے۔ پیارے دوستو، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایسی ہی لوریاں دیں اور بے سراپا واہیات لوریاں دے کر ان کی زندگی خراب نہ کریں۔ یاد رکھو، جو کچھ ماں باپ کہتے اور کرتے ہیں وہ بچے کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کر وہ بھی اس کی نقل اتارنے لگتا ہے۔ پس بچے کو شروع ہی میں ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ سیانہ ہو کر نیک، صلاح اور متقی بن جائے۔ اسی لیے تو اسلام نے حکم دیا کہ جس وقت بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، تاکہ تولید ہوتے ہی اس کے پردہ گوشت سے جو پہلی آواز ٹکرائے وہ اسلامی تعلیم سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی برکت، اس کے نبی کی رسالت وغیرہ سے متعلق ہو، اور وہ دنیا کا پہلا سانس لے تو فرزند اسلام بن کر لے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی عمر کی 9ویں بہار دیکھ رہی تھیں کہ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا دانی کو چھوڑ کر فردوس بری کو چلی گئیں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی محبوب ماں کی آغوش شفقت سے محروم ہو گئیں۔ 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس ننھی سی عمر میں تو بچہ دنیا کو صحیح طرح سے جان ہی نہیں سکتا اور اسے ماں کے زیر تربیت پلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شفیق باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نگہبانوں یعنی والدہ، دادا، چچا وغیرہ کے سایہ سے محروم ہو گیا، اسی طرح ان کی بیٹی بھی پیاری ماں کے سایہ سے محروم ہو گئیں۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر تو پھر اس باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت و شفقت تھا، جو سید المرسلین، ختم النبیین اور ساری دنیا کا معلم اور مبلغ تھا، مگر ان کے والد یتیم و بے کس، بے یار و مددگار، یک تنہا رہ گئے تھے۔ اس حالت میں چاروں طرف بدترین دشمنان دین آپ کو قتل و ہلاک کرنے پر تلے کھڑے تھے۔ اس وقت آپ کا اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ قرآن کریم نے کہا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اس بات کو کسی نے یوں ادا کیا ہے کہ جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ جس اللہ نے آپ کو قاتلوں اور دشمنوں سے بچا کر دونوں جہانوں کا سردار بنایا،
اسی اللہ نے ماں کے سایہ شفقت کے بغیر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باپ کی تربیت میں رکھ کر دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار بنا دیا اور ثابت کر دیا کہ انسان میں بڑھنے پھولنے ترقی کرنے نیک بننے اور اچھے عمل کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کا خالق اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ یتیمی اور بے بسی کی حالت میں بھی دنیا کا فرما بردار حکمران بن جاتا ہے۔ سچ ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ سیدہ محترم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بچپن ہی میں دنیا اور علائق دنیا میں کوئی محبت نہ تھی۔ طبیعت شروع ہی سے نہایت متین اور سنجیدہ تھی۔ بے محل ہنسنا، بے وجہ رونا، چیخنا چلانا، شور مچانا جیسے کہ ننھے بچوں کی عادتیں ہوتی ہیں ان میں بالکل نہ تھیں۔ سہیلیوں اور ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنا کودنا تو الگ رہا، ان سے زیادہ میل ملاپ اور خواہ مخواہ گھومنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا پسند نہ کرتی تھیں۔ ان کی ہم عمر لڑکیاں گڑیا لیے پھرتیں، گیندیں اچھالتیں، جھولے جھولتیں، گلی کوچوں میں پھرتیں، تماشے دیکھتیں، سارا دن کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزار دیتیں، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتیں، نہ کسی سے تعلق نہ واسطہ نہ شوخی نہ شرارت۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گھر میں ہی نہیں۔ بولنے کو بہت دل چاہتا تو یوں کیا کہ ماں باپ نے لوری کے جو پاک الفاظ کانوں میں پہنچائے تھے وہی دہرا دیے۔ دنیا اور اہل دنیا سے ایسی بے تعلقی کی وجہ سے ان کو بطول کہا جانے لگا، یعنی وہ خوش نصیب خاتون جن کا اللہ کے سوا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں شرم و حیا بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چھوٹی سی بچی تھیں کہ پردے میں رہنے لگیں۔ کیا مجال جو ننگے منہ باہر نکلے، کبھی گھر سے نکلنا بھی پڑا تو منہ پر نقاب ہوتا، بدن پر چادر، بازاروں اور کوچوں میں گھومنا پھرنا بہت ہی ناپسند تھا۔ گفتگو میں بڑی متامت تھی، جو بات کرتی مختصر اور معقول ہوتی، ٹھہر ٹھہر کر بولتی، نرمی اور آسودگی سے بات کرتی، حافظہ بلاغ کا تھا، جو بات ایک دفعہ سن پاتی دماغ پر نقش ہو جاتی۔ پیارے دوستو، غور کیا جائے تو یہ کوئی حیران ہونے کی بات نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ عادات و صفات کیوں کر پیدا ہو گئیں، جب ان کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی میں طراق دنیا تھے، جہاں کے کاموں اور جہاں والوں سے دور رہتے تھے، کسی کھیل کود اور کسی باز تماشا میں حصہ نہ لیتے تھے، ننگے بدن باہر نہ پھرتے تھے، بازاروں اور گلیوں میں بے ضرورت نہ گھومتے تھے، بے معنی اور بے مطلب گفتگو نہ کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بولتے تاکہ سننے والے کو پوری بات سمجھ آئے۔ تو بیٹی میں یہ خصائص و فضائل کیوں نہ پیدا ہوتے؟ یوں تو جس بچی کو گود میں ہی دینی تعلیم ملی ہو، اسے اللہ اور اس کے احکام سے روشناس کرایا گیا ہو، وہ بچپن ہی کی عمر باپ کا نقش ثانی کیوں نہ بن جاتی؟ یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرتی طور پر چہرہ مبارک بھی محترم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھتی تھیں۔ وہی نقش و نگار، وہی خد و خال، وہی رنگ ڈھنگ، وہی چال ڈال، وہی طرز کلام۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو فوراً پہچان لیتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جاہل مرد اور عورتیں لڑکی کی پیدائش پر سوگ میں پڑ جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی ہے اور بیٹی کو منحوس خیال کرتی ہیں، اس کو آفت سمجھتی ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس قسم کی بے رحمی کو کبیرہ گناہ قرار دے کر منع کر دیا گیا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان
ان کی پیدائش پر رنج و افسوس کرنے کی بجائے خوشی کا اظہار فرمایا، ان کو گود میں لیا، پیار کیا، پالا پوسا، اچھی تعلیم دی، عمدہ تربیت فرمائی اور امت کو سبق دیا کہ لڑکی آفت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ کئی رحمتیں اور برکتیں لاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے پالے، اسے اچھا کھانا اور کپڑا دے، اس کی اچھی تربیت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دیتا اور اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے ایک لڑکی کو پال پوس کر فی سبیل اللہ بیاہ دیا تو وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو جائے گی۔ پس اہل اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اسوۂ طریقہ پر چلنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔